الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. میں آپ کی مسلسل زحمتوں سے آگاہ ہوں اور اس قدر دور سے آپ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ آپ جو بھی زحمت فرما رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ آپ کا شوق علم، آپ کی خواہش قرآن فہمی آپ کو یہ زحمت دے رہی ہے۔ وقت گزرتا چلا، الحمدللہ سورہ ابراہیم کی تفسیر کے سلسلے میں یہ 18ویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ جس دلدہی کے ساتھ آپ نے میرے معروضات کو سنا ہے اور جس طرح سے یہ سارے مباحث جمع ہو چکے ہیں، میں اس سے بہت ہی مطمئن ہوں۔ جس آیت پر بحث کل جاری تھی اور جو سلسلہ ہم نے کل سے رہا تھا وہ یقیناً محفوظ ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
صاحبان ایمان کو خدا ثبات دیتا ہے قول ثابت سے، قول محکم سے، قول یقینی سے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ایمان والے اپنی باتوں کو بدلتے نہیں ہیں، اپنے اسٹیپ کو چینج نہیں کرتے، اپنے موقف کو نہیں بدلتے، آج یہاں کل وہاں نظر نہیں آتے، ایک راہ طے کی تو اسی پر چلتے چلتے سفر حیات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں نہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی یہ صفات قول ان کے کام آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے آخرت مسلسل ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے آخرت مسلسل ہے۔ جس قول ثابت کو یہاں سے لے چلے، جوانی اسی میں کٹی، غریبی اسی میں گزری، موت اسی میں آئی، قبر میں اسی قول ثابت کو لے کر گئے، قبر سے اٹھے تو اسی قول ثابت کو لے کر اٹھے، محشر میں آئے تو اسی قول ثابت کو لے کر آئے، حساب کی منزل پر آئے تو دیکھ کھٹکے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ تیری عطا ہے، یہ قول ثابت اسی کو لے کر آئے ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ صفات قول اگر ہو تو یہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں ایک ثانیت ہو، فقط یہی نہیں کہ جوانی ضعیفی ایک ہو جائے، فقط یہی نہیں کہ ضعیفی اور ہنگام نزع ایک ہو جائے، نہیں، دنیا اور آخرت ایک ہو جائے۔ تو جن کو صفات قول دیتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کیوں دیتے ہیں قول ثابت؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر ایک مسئلہ گزشتہ آیت کو جس پر بحث ہو چکی ہے یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ گزشتہ آیت یہ تھی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہے بلکہ زمین سے جس کی جڑیں ہٹ چکی ہیں اور جس کو کوئی قرار نہیں ہے۔ خبیث وہ ہے کہ جس کو قرار نہ ہو، طیب وہ ہے کہ جو قول ثابت کے ساتھ آگے بڑھے۔ خبیث کی تعریف یہ ہے کہ صفات قول ما لہا من قرار، یعنی آج کچھ کہے، کل کچھ کہے، جوانی میں کچھ کہے، ضعیفی میں کچھ کہے، یہاں کچھ کہے، مرنے کے بعد ندامت کے عالم میں کچھ اور کہے، نظر کے ہنگام میں کچھ اور کہے، یہ علامت خباثت ہے۔ خباثت کی ضد طیب ہے، طیب تو یہ طیب پاکی اسی سے طیب ہے کہ یہ طیب نفس، یہ طیب خلقت، یہ طہارت باطنی، یہ خباثت کی ضد۔ طیب نفس کا دار و مدار ہے قول ثابت پر، قول محکم، نفس پاک، نفس پاک، جو بھی سمجھو، جس راہ سے جاؤ، دنیا میں جو راہ اختیار کرو۔ ابھی گفتگو چھڑ گئی، یہ جملے کی مجھے یہاں ضرورت نہ تھی مگر میں کیا کروں، مثال ہے، یعنی مذہب سے ہٹ کر بھی اگر کوئی اور ڈاگما ہے، اگر کوئی اور سلسلہ ہے نظریات کا، تو جو کچھ بھی ہو انسان وہی اچھا ہے کہ اسی بات پر آ جائے، بار بار نہ بدلے۔ اس لیے کہ ایسا انسان سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے تو اس پہ اعتبار نہیں ہو سکتا، اس پہ اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جہاں ثبات نہیں ہے وہاں ظلم ہے، جہاں ثبات نہیں ہے وہاں ظلم ہے، جہاں بات بدل جائے وہاں ظلم ہے۔
وہاں ظلم ہے. اسی لیے ذات واجب نے جب اپنی تعریف کی تو ارشاد ہوا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرا قول بدلتا نہیں ہے، میں بندوں پہ ظالم نہیں ہوں. ذات واجب نے اس نسبت کو اپنی طرف دے کر یہ ثابت کیا کہ ہمارا قول نہیں بدلتا. ایک راہ، ایک منزل، ایک بات کو طے کیا، ایک بات کو طے کیا تو اسی طرف چلے. اب اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے کسی کے کہ یہ ایک طرح سے طے کر کے کیسے آگے بڑھتے ہیں، اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو اسی ناخواندہ دنیا کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ان پڑھ دنیا جو کہہ رہی ہے نا کہ ابو طالب کا ایمان نہ تھا، اسی دنیا سے سبق لیجیے کہ ابو طالب کا ایمان نہ تھا، مگر جو بچپن میں کہا، جوانی میں کہا کہ صحیح کی جگہ مر گئے اور یہی کہتے گئے. اب آپ نے دیکھا دنیا نے کہا ایمان نہیں، مگر قول ثابت نے بتلا دیا کہ ایمان. اور ایک بات میں نے تو یہ کہا ہے، میں نے تو یہ کہا الم تعلموا ان ابننا لو مکذب لدینا ولو نعموا بقول اباطری. کیا تم نہیں جانتے ہو، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ میرا بچہ جھوٹ نہیں بولتا. الم تعلموا ان ابننا لو مکذب لدینا ولو نعموا بقول اباطری. اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم ایسے باطل پرستوں کی پرواہ نہیں کرتے. جو میرے بچے کو جھوٹا کہے وہ باطل ہے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دنیا میں اور آخرت قول ثابت ہے، قول ثابت ہے. اور قول ثابت یہ کہ گفتگو چھڑ گئی. آخری جملہ یاد رکھ لیجیے، سارے علماء نے لکھا، یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب مومن نہیں تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب دین پر نہیں تھے، مگر ایک عجیب بات سبوں نے کہی. اور اسی بات سے میری تقریر کا عنوان تھا آج سے 17 دن پہلے کہ ابراہیم نے اگر توب کے دعا مانگی تو یہ مانگی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک. پروردگار میں اور میرا بیٹا اسماعیل یہ گھر بنا رہے ہیں، ہم دونوں کو دو مسلمان بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اور ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ کو قرار دے. پہلے وہ امت مسلمہ موجود ہو. وجعلنا مسلمین لک، ہم کو دو مسلمان بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ بنا. پہلے بنا وابعث فیہم، اور پھر اس ذریت مسلمہ میں سے ایک رسول کو بھیج. وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے آیات کی ان پر تلاوت کرے. تو وہ امت مسلمہ ذریت ابراہیمی میں موجود تھی، عدنان سے عبد المطلب تک. عبد المطلب کیا تھے، دین کیا تھا، کس بات کی پیروی کر رہے تھے، تاریخ قدیم عرب کیا کہتی ہے. دنیا نے تسلیم کر لیا کہ عبد المطلب نے کبھی لاتو مناتو حبل عزا کو سجدہ نہیں کیا. ابو طالب نے کبھی برہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا. ابو طالب نے کبھی بتوں کی نظر نہیں چڑھائی. ابو طالب نے کبھی فال کے تیر نہیں پھینکے. ابو طالب قتلہ شدہ تھے اور سب کو کہتے تھے کہ عقیقہ لازم ہے. ابو طالب نکاح کے قائل تھے، چاہتے نہیں تھے کہ ان کے قبیلے میں کوئی ایسا ہو کہ جس کا نکاح نہ ہو. ابو طالب ملت ابراہیمی پر تھے اور عبد المطلب ملت ابراہیمی پر تھے. اور جب ابو طالب سے پوچھا گیا کہ تم کس کے دین سے مر رہے ہو تو آخری مرتبہ تمام علماء اہل سنت نے کہا کہ آخری جملہ یہ کہا کہ علاؤدین عبد المطلب. تو بات یہاں نہیں ٹھہری، ابو طالب تک بات نہیں رکی. اب جو ابو طالب سے بگڑے وہ عبد المطلب سے بھی بگڑے. اور اس سلسلے میں وہ طے کر لے کہ عبد المطلب بھی وہی تھے جو ابو طالب تھے.
اور اگر کسی نے یہ طے کر لیا عبد المطلب کے متعلق تو پھر افسوس ہے، گویا اس نے ابراہیم، دعائے ابراہیم، ذریت ابراہیم، آل ابراہیم کے متعلق پھر تو کچھ طے ہی نہیں کیا کہ قرآن نے کیا کہا تھا ان کے لیے اور قرآن نے کتنی فضیلتیں ان کی بیان کی تھیں۔ بہرحال ایک مثال آپ کو چاہیے تھی قول ثابت کی، میں نے مثال دی، ابو طالب کی مثال دی، اور آپ کی اجازت سے کل کے 2 شعر پھر پڑھوں گا۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ایک موسوی عالم نے ابن ابی الحدید معتزلی کے پاس ایمان ابو طالب پر ایک کتاب لکھ کر بھیجی اور کہا کہ آپ اس سے تقریر لکھ دیں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے طے نہیں کیا تھا کہ کیا استدلال پیش کروں ایمان ابو طالب کے متعلق، مگر پھر بھی ان کے اصرار تھا، میں نے اپنے دل کی حالت کو نہیں چھپایا اور میں نے 2 شعر لکھ دیے۔ اس کتاب کی تقریر میں 2 شعر لکھے تو وہ 2 شعر کیا تھے؟ یہی صفات قول، یہی صفات قول۔ وہ 2 شعر یہ تھے کہ جہاں ابن ابی الحدید نے لکھا کہ لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین فقاما، اگر ابو طالب اور اس کا بیٹا نہ ہوتا تو دین اسلام کی یہ صورت نہ ہوتی۔ فذاک بمکہ آوا وہاما وذاک بیثرب جس الحماما، اس باپ نے مکے نے حفاظت کی، بیٹے نے مدینے نے حفاظت کی۔ مکی زندگی کا محافظ وہ ہے، مدنی زندگی کا محافظ یہ ہے، مگر صفات قول کا یہ عالم تھا، صفات قول کا یہ عالم تھا ابو طالب کے کہ کسی کی مجال نہ تھی کہ مکے میں ابو طالب کی موجودگی میں کوئی اعلان جنگ کرتا۔ دھوکہ کھا گئی دنیا علی کی کم سنی سے، دھوکہ کھا گئی۔ اب کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، اب ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ ابو طالب گئے، اب تیاری کرو، تو یہ 17 رمضان، یہی گفتگو کر دی، 17 رمضان ایک مرتبہ ایک لشکر عظیم لے کر چلے، وہ یہ سمجھ کے کہ کل 300 ادھر ہیں، کل 300 ادھر ہیں، جس میں انصار بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جن کے پاس زرہیں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، آلات حرب و ضرب نہیں ہے، یہ قسمت پرسی کا عالم جانتے ہوئے اپنی پوری طاقتوں کو لے کے ابو سفیان متحرک ہو گیا کہ ارے یہ تو بچے ہیں، اب بچے رہ گئے، ابو طالب نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا خوف مکے والوں کا تو ٹل چکا تھا، کیا ابو طالب۔ اب اس کے بعد سے جب بدر کا انجام ہوا تو بدر کا انجام اس لیے خوفناک ہو گیا اولاد ابو طالب کے لیے، اس لیے خوفناک ہوا بدر کا انجام اولاد ابو طالب کے لیے کہ مکے والوں کو تسلی تھی کہ ابو طالب مر گیا، کوئی نہیں ہے، مگر بدر نے بتلا دیا کہ جب تک اس گھرانے کا ایک بچہ بھی باقی ہے، اس گھرانے کا ایک بچہ بھی باقی ہے، اب یوں لڑائی نہیں ہوگی، اب یہاں خدا ہے، مکر ہے، فریب ہے، آج کے سامنے لو کے قتل کرنا نہیں ہے۔ آج 19 کی رات ہے، مسجد میں جا کے فریب سے قتل کر ڈالو، سامنے میدان میں آ کے اگر کوئی یہ کہے کہ اس پہلوان نے آ کے قتل کر دیا تھا تو آج اسلام کی تاریخ کچھ اور ہو جائے، آج اسلام کی تاریخ کچھ اور ہو جاتی اگر علی کسی لڑائی میں قتل ہو جاتے۔ خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کی، آج یہ تاریخ کچھ اور ہو جاتی، مگر ایک عجیب بات یہ ہے، اس قول ثابت نے جب
تسلسل پیدا کیا قبیلے میں، اور ابو طالب سے وہ قول ثابت جب منتقل ہوا ابو طالب کے بیٹے کے پاس، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. یہ میں بار بار بدر کی گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بعد ہی کی آیت ہے نا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، جس کے لیے محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا کہ نعمت سے مراد ختمی مرتبت ہے اور دار البوار سے مراد بدر کے وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری قوم کو جہنم میں ڈال دیا. یہ آیت کی تفسیر یہ تھی، اس لیے لازم ہے کہ میں قول ثابت سے پہلے گفتگو کروں. آنے والی آیت وہ بدر سے متعلق ہے. پوری آیت یہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اے رسول تو نے دیکھا کہ نعمت الہی کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور پوری قوم کو جہنم میں لے جا کر جھونک دیا. اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ آیت بدر کے لیے ہے. تو آخر آیت کا تسلسل چاہیے. بدر میں گیا تھا، بدر میں گیا تھا، وہی گیا جو قول ثابت کے ساتھ، جس کو ثبات ملا تھا قول ثابت کے ساتھ، جہاں باتیں بدلتی نہیں، وہ اگر سکوت کے عالم میں ہے تو قول ثابت نہیں بدلتا. وہ اگر بول رہا ہے تو قول ثابت میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہ جنگ میں ہے تو قول ثابت میں تبدیلی نہیں ہوتی. وہ مسجد میں ہے تو قول ثابت میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ تھی وہ زندگی کہ جس نے ایک نقشہ کھینچ دیا بدر کی لڑائی کا. اور وہ لڑائی جو اپنے ریٹروسپیکٹو کے ساتھ، وہ لڑائی کہ جس کا ایک پس منظر، جس کا ایک بیک گراؤنڈ، جس کی تاریخ ماضی سے مسلسل اور اتنی مسلسل کہ پھر دوہرا دوں کہ روز بعثت جب کہا انی رسول اللہ علیکم اور لوگوں نے معجزہ طلب کیا تو کہا معجزہ دینے کو تو میں تیار ہوں، معجزہ بتلانے کو میں تیار ہوں، مگر تم جو معجزہ مانگ رہے ہو میں تم کو تو بدر کے گڑھے میں تمہاری لاشیں دیکھ رہا ہوں. دیکھا، یعنی 13 برس پہلے سے بدر ہے. یہ دوسری ہجری کا آغاز 12 برس مکے سے اس دن کہہ رہے ہیں کہ جن تم میں سے میں اکثر کو تو قلیب میں دیکھ رہا ہوں، قاف لام یہ ہے قلیب وہ گڑھا جس میں کفار قریش کی لاشیں دفن کی گئیں بعد جنگ بدر، اس کو قلیب کہتے ہیں. تو میں تم کو تو قلیب میں دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا اس وقت قلیب کیا چیز ہے، یہ قلیب کیا چیز ہے جو پیغمبر کہہ رہے ہیں میں تم کو قلیب میں دیکھ رہا ہوں. تو 13 برس کے بعد تو پیغمبر کا ایک لفظ سمجھ میں آیا، 13 برس کے بعد ایک لفظ سمجھ میں آیا. یہی وجہ تھی کہ جب اجرت کی گفتگو ہے کہ پیغمبر تم اجرت مانگ رہے ہو تو اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہو، اس قوم کے لیے مانگ رہے ہو. اس کے بعد یہ آئے گا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تم کیا مانگ رہے ہو بہت زمانے کے بعد ان کو علم ہوگا. یہ آئے گا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ان کو علم ہوگا بہت زمانے کے بعد کہ تم نے طلب کیا کیا ہے، کس کے لیے طلب کیا ہے. تو آپ معاف کریں، ختمی مرتبت نے خود یہ اعلان کر دیا کہ بدر کا ایک سلسلہ ہے جس کو 13 برس پہلے رسول دیکھ رہے تھے. تو اب بدر میں مارے جانے والوں کے اعزا نے اس سلسلے کو مادی حیثیت سے باقی رکھا. اب تو بدر کا تذکرہ ہمیشہ ہوگا. لیکن امیر المومنین اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب میں نے تمہارے اعزا کو قتل کیا تھا تو وہ کافر تھے، حکم خدا سے قتل کیا، مرضی رسول سے قتل کیا. آج تم کلمہ پڑھ کے بدلا لے رہے ہو،
آج تم کلمہ پڑھ کے مجھ سے بدلہ لے رہے ہو، میں حیران ہوں۔ کیا کہہ دیا علی نے؟ یا یہ بدلہ صحیح ہے یا کلمہ صحیح ہے؟ کلمہ اسلام کا پڑھ کے مجھ سے بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ عجیب جملہ تھا، بہرحال سمجھنے والے سمجھ گئے۔ اور یہ عجیب موقع ہے، عجیب وقت ہے کہ جہاں شاید ہی کسی جنگ کو، خیبر کو، خندق کو، احد کو، 87 غزوات، آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام نے کسی غزوے کو اس کے ختم ہونے کے بعد پھر نہیں دوہرایا، پھر نہیں دوہرایا۔ خیبر ختم ہو، خندق ختم ہو، مگر یہ ایسی لڑائی ہے کہ معلوم نہیں کتنی تقریریں چاہتی ہے یہ لڑائی کہ تفصیل سے بحث کی جائے، کہ فقط یہ نہیں کہ دشمن پھیلا رہا ہے، بلکہ نہیں خود صفات قول رکھنے والے جو اس جنگ میں آئے تھے وہ بھی جب کبھی موقع ان کو افتخار کا ملا ہے تو یہی کہتے ہوئے پائے گئے، بھول گئے بدر، بھول گئے بدر۔ دیکھیے بڑی عجیب گفتگو، اس سلسلے کو کہاں تک لے جائیں گے لڑنے والے؟ میں ایک اور پہلو پہ جا رہا ہوں، وہ جو قتل کیے گئے وہ تو تاریخ کے دھارے پہ لے جا رہے ہیں، مگر جنہوں نے قتل کیا ان کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عجیب منزل ہوگی جب تمام انبیاء، جب تمام ملائکہ، جب تمام اولیاء کھڑے ہوں گے تو علی کہتے ہیں انا اول من یجسو بین یدی الرحمن بالخصومہ، میں پہلا شخص ہوں گا جو میدان محشر میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہ عرض کروں گا کہ پروردگار میری خصومت جو ان سے ہے اب آج اس کا فیصلہ کر۔ میں اس جملے کو پھر دوہرا رہا ہوں، بخاری جنگ بدر، بخاری نے بدر کی تاریخ لکھی، اس کے آخر میں یہ کہ علی قیامت کے دن آواز ہے کہ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ اس خصومت کا بدلہ لیا جائے۔ انہوں نے تو محشر تک پہنچا دیا، یہ تاریخ جہاں تک لے جائے، مگر انہوں نے تو محشر تک پہنچا دیا اور کہا کہ اول من یجسی، میں پہلا چاہتا ہوں جو داد خواہ ہو جاؤں گا، داد رسی کے لیے آؤں گا اور کہوں گا کہ خصومت کا تصفیہ کیا جائے۔ اس کے بعد بخاری لکھتے اس لیے علی داد خواہ ہوں گے کہ علی کے لیے آیت بدر میں آئی، خاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کو جو رب سمجھ رہا اس کی حفاظت کے لیے یہ دو گروہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے لیے اس کے نیچے بخاری نے لکھا یہ علی، حمزہ، عبیدہ ایک طرف، یہ اشاریت ہے۔ میں بخاری سے پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے بڑی محترم کتاب ہے، معتمد شان کتاب ہے، اعتماد کے قابل کتاب ہے۔ امام بخاری نے صحیح فرمایا جنگ بدر کو لکھتے ہوئے کہ وہاں علی یہ کہیں گے کہ قیامت کے دن میں داد خواہ ہوں گا اس خصومت سے، اور اس لیے لفظ خصومت استعمال کیا کہ قرآن میں یہ ہے کہ خاذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو دشمن ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں اپنے رب کے متعلق۔ تو بات کہاں تک پہنچی؟ اچھا ایک بات یہاں تک پہنچ گئی، اب میں بخاری کے باب کیف بدا الوحی سے لے کر بخاری کی آخری جلد تک، بخاری کی آخری صحیح مسلم کے پہلے باب سے لیتے کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اس کے آخری باب تک، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، صحافتہ کی پوری کتاب نہیں، آخر میں جو حدیثیں بچ گئی تھیں حاکم نے مستدرک میں جمع کیا، مستدرک بڑی طویل کتاب ہے، پوری مستدرک، یعنی یہ علماء عامہ کے مجامع،
یہ پوری کتابوں پر نظر ڈالنے کے بعد شروع سے آخر تک ایک ایک حدیث کو درسن پڑھنے کے بعد میں ایک منزل پر اپنی کوتاہی محسوس کر کے چپ ہو گیا، وہ یہ کہ میں چل کے دن کوئی اور بھی ہے جو یہ کہے کہ میں آؤں، اپنی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے آؤں گا، اپنی عدالت کا ذکر کرتے ہوئے آؤں گا، اطاعت الہی کا ذکر کرتے ہوئے آؤں گا، ایڈمنسٹریشن کا ذکر کرتے ہوئے آؤں گا، چھوڑیے اس دور کو چھوڑیے نہیں، اور آگے بڑھ جائیے، احادیث کی کتابوں کو چھوڑیے، تاریخ الاولیاء پائیے، جہاں معاجز ہے، جہاں کرامات، کسی ولی کی زبان سے کوئی جملہ مجھے کسی کتاب میں یہ بتلا دے جب میں قیامت میں آؤں گا تو یہ کہتا ہوا آؤں گا، کسی ولی نے کہا ہو، کسی ولی نے کہا ہو، کسی امام الصرف، امام المنطق، امام الکلام، امام النحو اور کسی مفسر نے یہ کہا ہو کہ میں قیامت میں آؤں گا تو یہ کہتے ہوئے آؤں گا۔ دو باتیں، یا تو یہ کہ قیامت ڈاؤٹ فل تھی، دو باتیں، یا یہ کہ اس سے اعتماد ہی نہیں تھا، یا یہ کہ اپنا عمل قابل نہیں تھا۔ کتنا ناز ہے، کتنا ناز ہے اپنے عمل پر۔ یہ محمد ابن یعقوب سلائمی کی روایت نہیں ہے، یہ محمد ابن حسن طوسی کی روایت نہیں ہے، یہ ابن عباس قمی کی روایت نہیں ہے کہ تین وہ صاحب مجامع، کہ صاحب تحریر، صاحب استفسار، صاحب من لا یحضر، صاحب کافی نے یہ لکھا ہو، نہیں، میں بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ بخاری کا کہنا ہے کہ جنگ بدر کے بعد علی نے کہا کہ میں آؤں گا قیامت، یعنی اب آخری منزل کہ میں قیامت میں جا کے فریاد کروں گا کہ مجھ سے یہ دشمنی کی گئی، یعنی نگاہ ہے الذی قیامت تک اپنی اولاد کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسا گھرانہ، یہ کیسا گھرانہ، کتنا اولو العزم گھرانہ۔ علی دیکھ رہے کہ قیامت تک اپنی اولاد کہ کس کس سے بدلا لیا جائے، نگاہ سوری علوی میں سر تک دیکھ رہی تو میں آؤں گا قیامت۔ واقعہ ختم ہوا، ہو جاتا قصہ، ختم ہو جاتا، ختم ہو جاتا، مگر عجیب منزل ہے، عجیب منزل، اور اس منزل کو میں چاہتا ہوں کبھی کبھی آپ اگر نثر میں محفوظ نہ رکھ سکے تو نظم میں محفوظ کر لیں، خصوصاً ادب کے پرستار ان کا تو یہ لازمہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ کہیں اس کو صرف بھی کیا ہے کسی نے، کس انداز میں صرف کیا ہے۔ میر تقی میر کے دو شعر سنو، دو شعر سنو اور ایک بات یاد ہے، ایک شعر اس میں تو میں سمجھ سکا، دوسرا شعر میرے سمجھ میں نہیں آیا، صاف صاف بات ہے، ایک شعر میں سمجھ گیا، دوسرا شعر میرے سمجھ میں نہیں آیا، پڑھتا ہوں دونوں شعر، اس لیے کہ یہ زمانہ علم کی ترقی کا ہے، جہاں میں رک جاؤں ممکن ہے آپ کے ذہن بڑھ جائیں، اس لیے اب آپ فیصلہ کریں گے دوسرے شعر کے کیا معنی، پڑھوں گا دونوں شعر۔ تقمیر کہتے ہیں کفی کیے پر غصہ کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، قصہ ختم ہو گیا، تم نے قتل بھی کر دیا، قتل کیے پر غصہ کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے ہم بھی جاتے رہے ہیں، آؤ تم بھی جانے دو۔ غور سے سنیے، قتل کیے پر غصہ کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے ہم بھی جاتے رہے ہیں، آؤ تم بھی جانے دو، خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہے دے جانے دو، میرے سمجھ میں نہیں آیا شیر، خوب نہیں ہے شمع کی غیرت، ساتھ رہے دے جانے دو، کب تیرے فرمان سے سوئے یہ بازو کے پروانے دو، قتل کیے پر غصہ کیسا، لاش میری اٹھوانے دو، جان سے ہم بھی جاتے رہے ہیں، آؤ تم بھی جانے دو، خوب نہیں ہے سمجھ غیرت، ساتھ رہے دے جانے دو،
کب تیرے فرمان پر سوئے یہ بازو کے پروانے دو. آپ نے دیکھا یہ گفتگو اس منزل تک پہنچی کہ ان کے دامن سے جو لپٹ گیا اگر وہ ادب میں آیا تو ادب میں بھی اس میں محبت تو نہیں تھا. سمجھو، غور کرو، فکر کرو تو ایسے باتیں قوم کے ساتھ اگر کوئی جائے کہ جہاں تعریف کرنے والا اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنے دل کو قوی سمجھے. کیسی محفلیں تھیں، کیسے رنگ تھے، کیسا دور تھا میر تقی میر کا. یہ تو مسئلے اور آج کلیات میں موجود کہ میں مخطوطات سے پڑھ رہا ہوں، قلمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، نہیں چھپی ہوئی کتاب. چھپی فقط اتنا ہی کہ جیسے میں نہیں سمجھا بہت سے نہیں. میں نے آپ کو زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ 3 دن میری عظیم مصروفیت کے ہیں. ٹھیک 8 بجے شروع کرتا ہوں، ٹھیک 9 بجے ختم کرتا ہوں. کچھ ہی دیر باقی رہ گئی ہے تقریر کے خاتمے کے لیے. ایک اور ذمہ داری میرے ساتھ ہے. خدا توفیق دے کہ میں اسی طرح سے کچھ عرض کرنے کے قابل رہ سکوں وہاں بھی. اب اتنا اور عرض کر کہ یہ ایک ہی ہستی ہے کائنات کہ جو دنیا میں رہ کے قیامت سے اس قدر متصل. ایک ہی ہستی ہے. دلیل چاہیے نا آپ کو. دلیل یہ کہ آج کی رات جب صبح ہوئی اور علی نے محراب مسجد سے مٹی اٹھا کے اپنے زخمی سر پر ڈالی اور بے اختیار کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائے جاؤ گے، اسی سے پھر تم کو اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد جب مٹی ڈال چکے تو کہا میں ایک ہی دلیل پہ جا رہا ہوں، واللہ فزت برب الکعبہ. دیکھیے اولین اور آخرین میں کسی کی مجال نہیں ہے. یہ گھرانہ یہ ہے کہ جب ان کے بھائی کی رحلت ہوئی تھی 11 ہجری میں تو ان کا آخری جملہ تھا وبالرفیق الاعلی. وبالرفیق الاعلی آخری جملہ ختمی مرتبت کا کہ رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں. رفیق اعلیٰ کے پاس جا رہا ہوں. اور اب یہ 40 ہجری میں جانے والا واللہ فزت برب الکعبہ. اللہ کی قسم میں فائل ہو گیا. خیبر کی جنگ جیت کے نہیں کہا، خندق کو پار کر کے عمرو بن عبدوت کو قتل کر کے نہیں کہا، لڑائیوں میں فتح کے بعد نہیں کہا، میں فائل ہوا. اللہ کے گھر میں تلوار کھا کے کعبہ فزت برب الکعبہ میں فائل ہو گیا. اور اس کے بعد حسن مشتبہ نے جب نماز پڑھائی تو بے اختیار کہا کہ بیٹا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ قاتل کون. کہے تو رک جا، میرا قاتل باب کنڈا سے آ رہا ہے. جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حذیفہ جمانے قاتل کی مشکیں باندھے ہوئے لائے. قاتل کو سورت امام نے دیکھی اور صرف اتنا کہا کیا میں برا امام تھا؟ لے گا اور مڑ کے کہا حسن یہ کوفہ ہے، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں، مجھے لے جاؤ. اب مجھے گھر لے جاؤ. آواز بلند ہو چکی ہے،
بس یہ آخری جملے ہیں جلیم میں رکھ کے بیٹوں نے اٹھایا. محراب مسجد سے امام کی سواری چلی اور صحن مسجد میں سواری آئی. چل اٹھ جاؤ, سواری کو روکا, کوئی زمین پر رکھ دو گلیم کو, زمین پر رکھ دیا, قبلہ روح ہو گئی. زخمی پیشانی کو صحن مسجد پر رکھ, اتنا رکھ ہے علی کو قیامت سے. اور آواز بھی خدا بندہ قیامت کے دن جب انبیاء اولیاء ملائکہ تیری بارگاہ میں کھڑے ہوں تو تو گواہی دینا کہ علی نے تیری بندگی میں کبھی کمی نہیں کی. سیدی و مولایا و رب, خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا تعدیل فرما دو.